کیسے ہیں دوستو جب 80s میں ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو بارڈر پر ایک ایسا منظر تھا جو دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ بہت سے ایرانی بچے بارڈر پر کھڑے تھے، ان کے سروں پر سرخ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں ہتھیار کوئی نہیں تھا، ہاں لیکن ایک ایک چابی سب کے ہاتھ میں تھی۔ ان بچوں کو ان کے ملٹری اور سیاسی لیڈرز نے یقین دلا دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہیں۔ ان سے کہا گیا تھا کہ کچھ دیر بعد تم اسی چابی سے جنت کے دروازے کھول سکو گے۔ یہ موٹیویٹڈ بچے حکم ملنے پر ایک خالی زمین پر دوڑنے لگے۔ جیسے جیسے یہ بچے دوڑتے جاتے، کچھ قدموں اور میٹرز کے بعد ایک دھماکے سے پھٹتے جاتے۔ دراصل ان بچوں کو بارودی سرنگوں پر دوڑایا جا رہا تھا۔ یہ وہ بارودی سرنگیں تھیں جو صدام حسین کی فوج نے ایرانیوں کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں بچھائی تھیں۔ جب ان میں سے کسی پر ایرانی دستے یا گاڑی یا ٹینک کا وزن پڑتا تو یہ پھٹ جاتی، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ انہیں صاف کرنا اور تلاش کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ تو انقلابی ایرانی فوج نے اس کا یہ حل نکالا کہ نوعمر لڑکوں کو، بچوں کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے لبریز کر کے، جذباتی کر کے ان جگہوں پر دوڑایا جاتا اور جہاں جہاں بارودی سرنگیں ہوتی وہاں دوڑایا جاتا۔ یہی نہیں، ایران کے عام فوجی دستوں میں بھی شہادت کا جذبہ اسی طرح سے پروان چڑھایا گیا تھا تاکہ وہ جنگ میں کٹ مریں لیکن ہار نہ مانیں۔ اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے ایرانی علماء اپنے نوجوانوں کے سامنے واقعہ کربلا سے مثال لاتے تھے۔ وہ بتاتے کہ جیسے اہل بیت نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کیا تھا، ویسے ہی انہیں بھی کرنا چاہیے اور یہ کریں۔ ویسے بھی انقلاب کے بعد تو اب نئی انقلابی ایرانی حکومت اس نظریے کو اپنا چکی تھی، یہ سب اس طریقے سے کیا جا رہا تھا اس پیٹرن پر ایران میں۔ لیکن دوستو، نئے انقلابی ایران میں سب کے سب اس سوچ کے حامل نہیں تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس طرز عمل سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان اختلاف کرنے والوں میں ایران کے سابق وزیر اعظم مہدی بزرگان بھی شامل تھے، یعنی اونچے عہدوں پر کچھ لوگ تھے جو اس کی حمایت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کھلا خط لکھا۔ اس خط میں بزرگان نے لکھا کہ کربلا والوں کی جنگ جارحانہ یعنی اگریسو نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ڈیفینسو وار تھی۔ وہ اس لیے کہ کربلا میں اہل بیت لڑنے پر مجبور ہوئے تھے کیونکہ دشمن انہیں کربلا سے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو مہدی بزرگان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کربلا میں شہادت والی بات کو لوگوں میں جنگ کا جوش پیدا کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ کربلا کے شہداء تو جنگ کرنے نہیں گئے تھے، ان کا مشن امن تھا، وہ پیس چاہتے تھے، جنگ تو ان پر مسلط کی گئی تھی۔ بہرحال مہدی بزرگان کا اپنا نظریہ تھا اور ایرانی حکومت کا اپنا نظریہ۔ ہم نے دوستو دونوں کے تاریخی ورژنز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو دوستو، ایران نے عراقی بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے جس طرح سے جذبہ پیدا کیا اور نوجوانوں کو استعمال کیا، اس تکنیک نے حزب اللہ کے ملٹری کمانڈر عماد مغنیہ کو بہت متاثر کیا۔ یہ وہی شخص تھا جو یاسر عرفات کا باڈی گارڈ بھی رہ چکا تھا اور اب وہ لبنان سے غیر ملکی فورسز کو نکالنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر لبنانی نوجوانوں میں بھی ایرانیوں جیسا ہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کر دیا جائے تو اسرائیل اور امریکی فورسز پر حملے کر کے انہیں لبنان سے نکل جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، جب مغنیہ نے اپنا منصوبہ اپنے ساتھیوں کو بتایا تو انہیں یہ منصوبہ پاگل پن لگا۔ انہوں نے کہا، بھلا یہاں ایسا مجنون دیوانہ کون ہوگا جو خود کو دھماکے سے اڑا لے؟ یاد رکھیں دوستو، اس وقت تک فدائی یا خودکش حملہ آوروں کا ویسا چلن نہیں تھا جیسا کچھ سال بعد پوری دنیا میں ہم لوگوں نے دیکھا۔ لیکن مغنیہ اپنی دھن کا پکا نکلا۔ نوجوان فدائین یا خودکش حملہ آور جو بھی آپ
पसंद करें कह लें, उनकी एक खेप तैयार करने में मुगलियाँ कामयाब हो गया। इन हमलावरों को करना ये था कि किसी बारूद भरे ट्रक या गाड़ी को चलाते हुए जाना था और अपने टारगेट की जगह से या बिल्डिंग से टकरा देना था। फिर धमाका, टारगेट हिट और सब ख़त्म, हमलावर भी ख़त्म, सबूत भी ख़त्म। अब हिजबुल्लाह ने लिबनान में मौजूद मुल्की और गैर मुल्की दुश्मनों को इसी तकनीक से निशाना बनाने का फ़ैसला किया। अब ये दुश्मन कौन थे? ये 4 थे। एक तो वो इस्राएली फ़ौज थी जो 1982 में लिबनान पर यासिर अराफात की तंजीम PLO को निकालने के लिए दाखिल हुई थी और फिर वापस नहीं गई थी। इस फोर्स के कब्ज़े में जनूबी लिबनान का इलाका बशमूल 2 अहम शहर सैदून और तायर थे। इसराइल ने 3000 फ़लस्तीनियों और लिबनानी शहरियों को भी कैदी बना रखा था। दूसरा निशाना उनका था लिबनान की ईसाई मलेशिया, जो इसराइल की हामी थी। उन्होंने इस मलेशिया ने फ़लस्तीनी कैंप्स में दाखिल होकर 2 से 3 हज़ार फ़लस्तीनी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल भी किया हुआ था। तीसरे और चौथे नंबर पर थी अमरीकी और फ्रांसीसी फ़ौज। ये दोनों अफवाज लिबनान में अमन मिशन के तौर पर तैनात थी। और भी ममालिक की फ़ौज थी इस अमन मिशन में, लेकिन अमेरिकन और फ्रांसीसी ज़्यादा थे। तो अब हिजबुल्लाह के सामने ये चैलेंज था कि वो लिबनान पर अपना कंट्रोल कायम करें, जो कि इसी सूरत में कायम हो सकता था अगर वहाँ से इसराइली फोर्सेस, उनके इत्तेहादी ईसाई मलेशिया और ताकतवर आलमी अमन फ़ौज निकल जाए। हिजबुल्लाह चूँकि अब पूरी लिबनानी फ़ाइटर्स पर ही मुश्तमिल फ़ोर्स बन चुकी थी और ये वाले लिबनानी नौजवान चाहते थे कि आलमी और इसराइली फोर्सेस जल्द से जल्द उनके मुल्क से निकल जाएं ताकि उनकी खुद मुख्तारी भी कायम हो और उनका मिशन भी आगे बढ़ सके। चुनांचे अब हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार थी और उसने अपनी तैयारी की पहली झलक दिखाई 12 नवंबर 1982 को। ये दोस्तों लिबनान का साहली शहर तायर है। यहाँ एक 7 मंजिला इमारत में इसराइली फ़ौज ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। इस बिल्डिंग से, यहाँ जो मौजूद बिल्डिंग थी, यहीं से इसराइली फ़ौज लिबनान के उन शहरों को कंट्रोल करती थी जहाँ उनका कब्ज़ा था। यहीं वो फ़लस्तीनी कैदियों को भी, कुछ कैदियों को ला कर रखते थे और उन्हें अज़ियतें भी दिया करते थे। तो 12 नवंबर के दिन एक पूजाओ कार पूरी रफ्तार से इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस कार में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी इस तरह के हमलों का सिलसिला गोरिल्ला वार्स में शुरू नहीं हुआ था। चंद लम्हों में ये बारूद से भरी पूजाओ कार पूरी ताकत से 7 मंजिला इसराइली हेडक्वार्टर की दीवार से टकरा गई। ये हमला इस कदर ताकतवर था कि पूरी 7 मंजिला इमारत जो इसराइली हेडक्वार्टर थी, मिलिट्री हेडक्वार्टर, ज़मीन की छाती से आ लगी। इसराइल का लिबनान में अहम तरीन दफ्तर तबाह हो चुका था और हिजबुल्लाह का प्लान इस तरह पूरे स्विंग पर था कि किसी को खबर ही नहीं थी कि ये सब कर कौन रहा है। इस पहले हमले में 75 इसराइली फौजी मारे गए। दोस्तों, इस हमले के बाद फिर इस तर्ज पर लिबनान में कई हमले हुए, लेकिन वो हमला जो फैसला कुन साबित हुआ और जिसने हिजबुल्लाह के अहम तरीन टारगेट यानी आलमी फ़ौज को लिबनान से निकालने में कामयाबी हासिल की, वो हमला हुआ 23 अक्टूबर 1983 में बैरूत के बीचों बीच। बैरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फोर्सेस का एक कंपाउंड था। सुबह 6 बजे के करीब कुछ देर बाद यहाँ के मकीन, यहाँ के रहने वाले एक पानी के ट्रक का इंतज़ार कर रहे थे। चंद लम्हों में एक बड़ा सा पीले रंग का, येलो कलर का मर्सिडीज़ बेंज ट्रक इसी तरफ आता नज़र आया। सब इत्मीनान से उसे आगे बढ़ता हुआ देखने लगे, लेकिन उस वक्त सबका माथा ठनका जब ये बड़ा सा ट्रक 4 मंजिला अमरीकी मैरीन्स के कंपाउंड के गिर्द जो खारदार तार लगी हुई थी उसकी तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ने लगा। देखते ही देखते इस ट्रक ने खारदार तार को क्रॉस किया, इससे आगे लगा लोहे का जंगला भी क्रॉस किया। वहाँ हिफाजत के लिए जो अमरीकी संतरी खड़े थे उनकी बंदूकों में गोलियां तक नहीं थी। वो अभी इस सूरत हाल को समझ रहे थे कि ये लंबे चौड़े मर्सिडीज़ बेंज ट्रक में पड़ा
9,500 किलोग्राम का बारूद फट गया। एक लर्ज़ा खेज धमाका हुआ और 4 मंजिला इमारत एक मलबे का ढेर बन गई। 241 अमेरिकी सोल्जर्स जान से जा चुके थे। इस जगह से 6 किलोमीटर दूर फ्रांसीसी सोल्जर्स पैराट्रूपर्स एक 9 मंजिला इमारत में ठहरे हुए थे। ये लोग धमाके की लर्ज़ाखेज आवाज़ सुनकर बालकनियों में आ गए और हैरत से एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी मैरीन्स के कंपाउंड से उठता हुआ धुआं देखने लगे। लेकिन इतने में इन्हें भी एक दूसरी आवाज़ ने मुतवज्जे कर लिया। इनके अपने गार्ड्स भी किसी पर फायर खोल चुके थे, क्योंकि एक और बड़ा सा मर्सिडीज बेंज ट्रक उसी तरह का फ्रांसीसियों की 9 मंजिला इमारत की तरफ भी अंधाधुंध बढ़ रहा था। गार्ड्स के फायर ने इस ट्रक के ड्राइवर को हलाक कर दिया, जिससे ट्रक फ्रांसीसी कंपाउंड उनकी रहायशगाह से टकरा नहीं सका और सिर्फ चंद यार्ड्स के फासले पर आकर रुक गया, जाम हो गया। गार्ड्स इत्मीनान का सांस ले रहे थे, क्योंकि खुदकुश हमलावर कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन नहीं, हमलावरों का एक बैकअप प्लान भी था। कहीं करीब छुपे हुए एक फाइटर ने इस ट्रक में मौजूद हजारों किलोग्राम बारूद को रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया। 9 मंजिला इमारत जमीन पर आ गिरी और फ्रांसीसी फौज के 58 पैराट्रूपर्स मारे गए। एक ही दिन में 300 गैर मुल्की फौजियों की मौत ने दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिका और फ्रांस ने इस वाक़ये के बाद अपनी फौजें लिबनान से निकाल ली। अब एक छोटी सी अमन फौज लिबनान में रह गई थी, जिसका मैंडेट बहुत महदूद था और वैसे भी ये फौज हिजबुल्लाह के अज़ाइम के लिए कोई ख़तरा नहीं थी। यूं दोस्तों, हिजबुल्लाह ने पहला चैलेंज अबूर कर लिया था। अमरीकी और फ्रांसीसी अफवाज के लिबनान से निकल जाने के बाद अब पीछे रह गई थी सिर्फ इसराइली फ़ौज और उसकी हामी छोटी सी ईसाई मिलिशिया। इसराइल के हेडक्वार्टर पर तायर में पहले भी एक हमला हो चुका था, लेकिन अब फ़र्क था, क्योंकि अब इसराइली फोर्सेस गोरिल्ला वार के नए इस स्टाइल को समझ चुकी थी और सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से बहुत ज़्यादा सख्ती से एक्शन लेती थी, तैयार रहती थी। इसलिए वो कई हमलों को रोक लेते थे या उनकी शिद्दत कम कर लेते थे अक्सर औकात। लेकिन ये हमले कर कौन रहा है, इसका उन्हें 1985 से पहले मालूम नहीं था, बल्कि वो किसी भी ऐसे हमले के जवाब में पुरानी लिस्टों के मुताबिक फ़लस्तीनी ठिकानों ही को निशाना बनाए चले जाते थे। और रिज़ल्ट ये था कि 82 से 85 तक हिजबुल्लाह लिबनान में खुद को इतना मजबूत कर चुकी थी कि मरकज़ी शहर बैरूत में भी अब उसका असर व रसूख हो चुका था। वो यूं कि बैरूत में उन दिनों हज़ारों ऐसे लिबनानी ख़ानदान रह रहे थे जो इसराइली हमले के बाद इसराइल लिबनान बॉर्डर से अपने घर बार छोड़कर यहाँ पनाह लिए हुए थे बैरूत में। उनके इलाकों पर इसराइल ने कब्ज़ा ख़त्म नहीं किया था, इसलिए ये लोग घरों को वापस भी अब नहीं जा सकते थे। हिजबुल्लाह ने इन लोगों पर काम किया। ये लोग चूँकि इसराइल की वजह से बेघर हुए थे, इसलिए इसराइल से ये बहुत नफ़रत तो पहले से कर रहे थे। वैसे भी उन्होंने अपने बहुत से प्यारे इसराइली फोर्सेस के हाथों गंवाए थे। इसीलिए इन लोगों को अपने कैंप में लाने के लिए हिजबुल्लाह को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। इन लोगों के साथ मिल जाने से, चूँकि ये बैरूत में बैठे हुए थे, तो हिजबुल्लाह के लिए बैरूत पर होल्ड करना आसान हो गया। फिर एक दिन जैसे बालबक का इलाका रातों रात बदल गया था, उसी तरह पूरा शहर बैरूत भी एक दिन जब नींद से जागा तो मंजर बदल चुका था। बैरूत के लोगों ने देखा कि घरों पर और इमारतों दीवारों पर लिखा हुआ था, हम सब खुमैनी हैं। दीवारों पर इसराइल के खिलाफ जहाद के पोस्टर्स चस्पा थे। फिर अचानक गली कूचों में राइफलें पकड़े दाढ़ियों वाले नौजवान बरामद हुए और उन्होंने राह चलती खवातीन को पर्दा करने का हुक्म देना शुरू कर दिया। दिनों की बात थी कि बैरूत में छतों और बालकोनियों पर स्याह परचम भी लहराने लगे। खवातीन ईरानी स्टाइल में पर्दा करने लगीं और आयतुल्लाह खुमैनी के पोस्टर्स दीवारों की जीनत बनने लगे। शाम के वक्त जहां महफिलें लगा करती थीं, उन शराब खानों पर अब हमले शुरू हो गए। कुछ जगहों पर बम भी फेंके गए। हमरा और फिनिशिया की स्ट्रीट्स में मुसल्लह अफराद ने बार्स और रेस्टोरेंट्स में घुसकर शराब की बोतलें गोलियों से उड़ाना शुरू कर दी। इन हमलों में दोस्तों खवातीन भी हिजबुल्लाह के जो मर्द थे उनके शाना बशाना थी। उन्होंने इस्लामी रवायात के हक में जुलूस निकाले,
اس دوران یہ خواتین فونیشیا اسٹریٹ میں بارز اور ریسٹورنٹس پر بھی چڑھ دوڑیں اور شراب کی بوتلیں، فرنیچر، میز کرسی جو سامنے تھا توڑ پھوڑ ڈالا۔ بیروت کے شہریوں اور خصوصاً مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے حزب اللہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ انعامات کا لالچ بھی دے رہی تھی، کیونکہ ان دنوں بیروت کی دیواروں اور درختوں پر کچھ ایسے پوسٹرز بھی دیکھنے کو ملتے تھے جن پر لکھا ہوتا تھا کہ آپ ہمارے مقدس کاز، ہمارے مقدس مشن کا ساتھ دیں تو آپ کو آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی اجر ملے گا، اور وہ اجر، وہ انعام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو ان کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے وعدہ تھا کہ ان کو ایک فلیٹ ملے گا، ایک تیز رفتار کار ملے گی اور ایک فرما بردار بیوی بھی ملے گی۔ تو یوں ایران کی مدد سے حزب اللہ بیروت پر اپنا کنٹرول مضبوط کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ لبنانی معاشرے کو اپنے نظریہ اسلام کے مطابق بدل رہی تھی، اور دوسری طرف وہ اسرائیل اور امریکہ کو بھی ٹف ٹائم دے رہی تھی، اور یہ سب کچھ وہ مذہب کے نام پر کر رہے تھے۔ لیکن دوستو، وہاں ایک اور گروپ بھی تھا جو اب بھی مذہب کی جگہ نیشنلزم یعنی عرب قوم پرستی کی بات کرتا تھا۔ اس گروپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ حزب اللہ جیسی کوئی تنظیم اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو مذہبی رنگ دے کر لبنان کے قدیم مقامی کلچر کو اپنے مطابق بدل ڈالے۔ اس گروپ میں عرب قوم پرست اور کمیونسٹ گروہ جو تھے وہ شامل تھے۔ یہ لوگ خود کو حزب اللہ کے متبادل کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ صرف مذہبی لوگ ہی اپنے مشن کے لیے جان نہیں دیتے، بلکہ اور لوگ بھی ہیں جو اپنی قوم اور نظریے کی خاطر جان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس گروپ نے بھی حزب اللہ کی طرز پر اسرائیلی فوج کے خلاف خودکش حملے شروع کر دیے، بلکہ یہ گروپ اس تکنیک میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے خودکش حملوں سے پہلے خودکش حملہ آوروں کے یا فدائی حملہ آوروں کے، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ ویڈیو پیغامات بھی ریکارڈ کروانا اور کرنا شروع کر دیے۔ اس ریکارڈنگ والی تکنیک کی پائنیر تھی، بانی تھی ایک 17-18 سالہ لڑکی۔ دوستو، یہ ملٹری یونیفارم اور سرخ کیپ پہنے جس لڑکی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ثنا مہدلی ہے۔ آپ اسے لبنان کی فیمیل چے گویرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لڑکی شام کی سوشل نیشنلسٹ پارٹی کی رکن تھی۔ یہ پارٹی لبنان میں بھی ایکٹیو تھی، سیریا کے ساتھ ساتھ، اور ثنا مہدلی اسی تنظیم میں شامل ہو کر اسرائیل کے خلاف لڑ رہی تھی۔ ثنا مہدلی ایک ایسی دکان پر کام کر رہی تھی جہاں آڈیو ویڈیو ٹیپس، کیسٹس وغیرہ فروخت کی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کمپیوٹر ڈرائیوز اور موبائل فون وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو ریکارڈنگ کا کام بھی انہی آڈیو ویڈیو کیسٹس پر ہوتا تھا۔ ثنا مہدلی کو ریکارڈنگ کے اس کام میں دوستوں کافی مہارت حاصل تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایک اور خودکش حملہ آور کو اپنا پیغام ریکارڈ کروانے میں مدد دی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے خود بھی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور حملے سے پہلے خود اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروایا۔ یہ ایک ویڈیو پیغام تھا اور اس میں ثنا نے کہا، میں مستقبل کی شہید ہوں، میں وہ کروں گی جس کا میں نے تہیہ کر لیا ہے اور میری روح پرسکون ہے، میں اپنے لوگوں اور ملک کی محبت میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اس پیغام کو ریکارڈ کرنے کے بعد ثنا مہدلی نے 9 اپریل 1985 کو جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فوجی قافلے پر خودکش حملہ کیا۔ اس حملے میں کم از کم 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور ثنا مہدلی بھی ظاہر ہے جان سے چلی گئی۔ مہدلی کو پسند کرنے والوں نے اسے جنوب کی دلہن کا خطاب بھی دیا۔ کہتے ہیں یہ لڑکی انسانی تاریخ کی پہلی معلوم خودکش حملہ آور بھی ہے۔ تو دوستو، سیکولر اور کمیونسٹ گروپس ثنا مہدلی جیسے حملہ آوروں کے ذریعے ہی اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کا متبادل بننے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن حزب اللہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، اس کی کارروائیاں زیادہ منظم تھیں اور وہ لبنانی عوام میں زیادہ مقبول بھی ہو رہی تھی۔ دوستو، 1985 وہ سال تھا جس میں اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان کا زیادہ تر حصہ چھوڑ کر اپنی سرحدوں کے پاس واپس چلی گئی۔ یہاں پر اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرحد کے اندر 10 سے 15 کلومیٹر تک کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے کر ایک سیکیورٹی زون قائم کر لیا تھا۔ لبنان کی عیسائی ملیشیا اسرائیلی فوج کے ساتھ تھی اور اسی سیکیورٹی زون میں ان کے ساتھ ہی موجود تھی، جبکہ باقی سارا جنوبی لبنان اب حزب اللہ کے لیے کھلا پڑا تھا۔
اسرائیلی فوج کے پیچھے ہٹنے کے بعد طائر اور سیدہ جیسے شہروں سمیت ایک بڑا علاقہ واپس لبنان کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ اس نئے علاقے میں اثر و رسوخ کے لیے حزب اللہ اور سیکولر گروپس کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ حزب اللہ ان سے بہت طاقتور اور منظم تنظیم تھی، جو کہ آپ جان چکے ہیں، سو اس نے ان گروپس کا بڑی آسانی سے اور تیزی سے صفایا کر دیا۔ اس کے بعد حزب اللہ کے مسلح لوگوں نے ان علاقوں میں بھی جہاں سے اسرائیل واپس چلا گیا تھا اپنے نظریہ اسلام کو نافذ کیا اور شراب خانوں کو ختم کروایا۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 1985 ہی وہ سال تھا جب حزب اللہ نے کھل کر اپنے وجود کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ایک لوگو بھی بنا لیا تھا جو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایران کے انقلابی گارڈز کے لوگو ہی کی کاپی تھا۔ اپنا لوگو بنانے کے علاوہ حزب اللہ نے 48 صفات پر 48 پیجز پر مشتمل ایک منشور مینیفیسٹو بھی جاری کر دیا۔ اس مینیفیسٹو میں حزب اللہ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ بالکل ایران کے سٹائل میں لبنان کو بھی اسلامی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ تاہم حزب اللہ نے یہ بھی اعلان کیا اپنے مینیفیسٹو کی حد تک کہ وہ طاقت کے ذریعے اسلام نافذ نہیں کرے گی، بلکہ آہستہ آہستہ لبنانی معاشرہ خود ہی اسلامی روایات اپنا لے گا۔ حزب اللہ کو یہ بھی یقین تھا کہ لبنان کے عیسائی بھی انہی کا ساتھ دیں گے، کیونکہ حزب اللہ کا راستہ ہی اصل والا صحیح راستہ ہے۔ حزب اللہ نے لبنانی عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں بڑے پیمانے پر پھر خیراتی کام بھی شروع کرا دیے۔ اس کام کے لیے اسے ایران سے پوری فنڈنگ مل رہی تھی۔ اسی کے ذریعے اس تنظیم نے خیراتی ادارے، اسکولز اور شہداء کے خاندانوں کی کفالت کے پروگرامز بھی شروع کیے۔ لبنان میں مدارس کا ایک جال پھیلایا گیا جن میں پڑھنے والوں کو ایران میں اسکالرشپس بھی دی جاتی تھیں۔ اس سے پہلے لبنان کی شیعہ آبادی مذہبی تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف جایا کرتی تھی، لیکن اب یہاں کے عوام نے نجف کے بجائے ایران کے شہر قم جانا شروع کر دیا۔ خیراتی کاموں کے علاوہ حزب اللہ نے لوگوں کو اسرائیل کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنے کا کام بھی تیز کر دیا، ان کی ٹریننگ کا۔ اس کام میں بھی اسے ایران سے بھرپور مدد مل رہی تھی۔ ایرانی آرٹسٹس نے حزب اللہ کے لوگوں کو جذباتی پوسٹرز ڈیزائن کرنا سکھایا۔ انہی کی مدد سے اسرائیل سے لڑتے ہوئے مارے جانے والوں کے پوسٹرز بھی تیار کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایرانی علماء اور ماہرین کی مدد سے ماتمی اسٹائل کے جذباتی جنگی ترانے بھی حزب اللہ نے لوگوں کے لیے تیار کیے۔ ہر سال عاشوراء پر بھی حزب اللہ کے حامی سڑکوں پر نکل آتے اور ماتمی جلوسوں میں حصہ لیتے۔ یہ لوگ ماتمی جلوسوں میں اس بات کا عزم کرتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ویسی ہی قربانی دیں گے جیسی اہل بیت نے کربلا میں یزید کے خلاف دی تھی۔ تو مائی کیوریس فیلوز، ایران نے حزب اللہ کے ذریعے لبنان کو تبدیل کر کے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو لیڈ کرنے کا ہدف پورا کر لیا تھا، اور اب اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا کاپی رائٹ ایران کے ہاتھ میں تھا۔ اسی لیے فلسطین میں PLO کے بعد پھر جتنی بھی تحریکیں ابھری، جیسا کہ غزہ کی حماس کو آپ لے لیں، تو انہیں بھی پھر ایران ہی نے بنیادی طور پر سپورٹ کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف فلسطین، لبنان اور شام میں جو مزاحمت ہو رہی ہے اسے ایران کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل ہے۔ دوسری طرف عرب ممالک ان مزاحمتی تحریکوں کو اون نہیں کرتے، بلکہ ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ بلکہ جب ایران حزب اللہ کے ذریعے یہ سب کر رہا تھا دوستو، تو عرب ممالک میں ایک نئی سوچ جنم لے چکی تھی، اسرائیل سے اچھے تعلقات کی سوچ۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ 1981 میں سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز، جو اس وقت شاہ خالد کے ولی عہد تھے، انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے ایک 8 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں اگرچہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تو نہیں کی گئی تھی جیسے کہ آج کل ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسرائیل سے بات چیت ہونی چاہیے۔ دوستو یہ منصوبہ سعودی عرب کی اسرائیلی پالیسی کے حوالے سے ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے نتائج آج 40 برس بعد ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سعودی عرب کے قریب ترین ممالک جیسے UAE بھی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور باقی بھی اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو اس سب کی ابتدا 1981 میں شاہ فہد کے 8 نکاتی امن پلان کے ساتھ ہوئی تھی۔ شاہ فہد کا یہ امن پلان سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں ایک اور دراڑ تھی۔
اب ایران تو اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا تھا، تو اس سے بات چیت پر وہ کیسے تیار ہوتا؟ چنانچہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کا امن پلان سامنے آنے کے بعد ہزاروں ایرانی اپنے ملک میں سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے تہران کی سڑکوں پر مارچ کیا اور مرگ بر شاہ فہد، مرگ بر شاہ فہد، شاہ فہد مرد آباد جیسے نعرے لگائے۔ تو 1980 کی دہائی 1980s میں لبنان میں جو واقعات ہوئے، انہوں نے مستقبل کے لیے دوستو یہ اس طرح ایک گراؤنڈ سیٹ کر دیا۔ عرب ممالک دھیرے دھیرے اسرائیل کے کیمپ میں جانے لگے اور ایران کے دشمن بنتے چلے گئے، جبکہ ایران عرب ممالک اور اسرائیل دونوں کی مخالفت میں آگے بڑھنے لگا۔ ادھر لبنان میں حزب اللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی سیکیورٹی زونز پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1985 سے 2000 کے دوران 15 برس میں اسرائیلی فوج اور اس کی حامی ملیشیا کے 1000 لوگ حزب اللہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ انہی حملوں کے نتیجے میں 2000 میں اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کو مکمل طور پر خالی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسرائیل کا سیکیورٹی زون بھی ختم کر دیا گیا۔ اسرائیل کی حامی عیسائی ملیشیا SLA کے لوگ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ اسرائیل ہی چلے گئے۔ جس وقت یہ اسرائیلی فورسز اور ان کے حامی وہاں سے لبنان سے اسرائیل جا رہے تھے، تو دوستو اس وقت حزب اللہ کے سنائپرز بھی مختلف جگہوں پر ان کو ٹارگٹ کر کے گولیوں کا نشانہ بناتے جا رہے تھے۔ جنوبی لبنان کے ان لوگوں سے خالی ہوتے ہی حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اس علاقے کا جو پہلے سیکیورٹی زون تھا اسرائیل کا، اس پر بھی کنٹرول سنبھال لیا۔ یوں اب پورا لبنان غیر ملکی فورسز اور اسرائیلی فورسز سے خالی ہو چکا تھا، اور سب سے طاقتور فورس لبنان میں اب لبنان کی فوج نہیں رہی تھی بلکہ حزب اللہ تھی، اور اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک یہی صورتحال ہے۔ تو یوں دوستو اب ذرا دیکھیے کہ 2000 میں مسلم ورلڈ کہاں کھڑی تھی۔ لبنان پر ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کا کنٹرول تھا، اور افغانستان پر سعودی عرب کے حامی طالبان کا۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وارز میں شیعہ سنی ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی وار کے باوجود ڈپلومیٹک محاذ پر اہم پیش رفت ہو رہی تھی۔ دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات بھی قائم تھے اور بات چیت بھی جاری تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد پرنس عبداللہ اور ایران کے اس وقت کے صدر محمد خاتمی نے ظاہری طور پر ہی صحیح مگر آپس میں امن کی ایک فضا برقرار رکھی ہوئی تھی۔ عراق 1991 کے بعد سے عالمی پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن اس محاذ پر فی الحال سٹیل میٹ تھا، کسی نئی جنگ کے آثار نہیں تھے۔ تو یہ تھی مسلم دنیا کی صورتحال، یعنی لبنان والی سائڈ پر ایران حاوی، پاکستان اور افغانستان والی سائڈ پر سعودی عرب۔ تو یہ تھی مسلم دنیا کی صورتحال 2000 میں۔ لیکن اگلے سال 2001 میں یوں ہوا کہ امریکہ میں کچھ طیارے اڑے اور آپ جانتے ہیں 2 عمارتوں سے ٹکرا گئے۔ یہ واقعہ مسلم دنیا کی سرد جنگ کا بدترین ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ وہ کیوں بھلا؟ امریکہ میں حملوں کا مسلم دنیا کی آپسی جنگ سے کیا لینا دینا تھا؟ پھر اس حملے میں 3000 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے تھے، لیکن کیا ان میں یہودی بھی شامل تھے، مارے گئے تھے، یا اس دن وہ واقعی چھٹی پر تھے؟ امریکہ کے اتحادی سعودی عرب نے آخر کیوں 9/11 کو یہودی زائنسٹ سازش قرار دیا تھا، حالانکہ وہ تو اسرائیل کے قریب ہو رہا تھا؟ ان سب پر دوستو ہماری بات جاری رہے گی، لیکن اگلے ویلاگ میں۔ اس دوران دوستو مائی کیوریس فیلوز، آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری اتنی طویل ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور اپنے کامنٹس بھی دیتے ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں، میکسیمم پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے جن دوستوں نے مسلم دنیا کی دوستو یہ زبردست کہانی شروع سے نہیں دیکھی، تو ان سب کے لیے یہ رہی وہ پلے لسٹ، اور یہاں دیکھیے کہ یہ ڈیموکریسی آخر کیا بلا ہے، اور یہ دیکھیے کہ پاکستان میں سعودی ایران پراکسی جنگ کیا تباہی مچا چکی ہے اور اس کی وجہ کیا تھی۔